بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مرزا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، میں عموماً یہ نہیں کہا کرتا کہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، لیکن اس ولاگ میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بہت اہم چیزیں رکھنی ہیں، اور آخر جو اس ویڈیو کی ہے وہ میں نے آپ کو رکھنی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے یہ لوگوں کو پریشرائز کرتی ہے، جو فسطائیت کا دور پاکستان میں شروع ہو چکا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، لوگوں کو دبایا جاتا ہے تاکہ ان کی آوازیں خاموش کروائی جا سکے۔ میرے دوست سلمان درانی، اگر آپ ٹویٹر پہ ہوں تو آپ ان کو جانتے ہوں گے، ان کے ساتھ اب زیادتیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ تمام چیزیں، تین ان کے حوالے سے اہم چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ تمام چیزیں رکھنے سے پہلے درخواست بھی کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، محمد اشرف صاحب ہیں، سب انسپیکٹر ہیں تھانہ قلعہ گجر سنگھ لاہور سے ان کا تعلق ہے، اور کیونکہ اب پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور آپ نے وفاق میں دیکھا کہ کس طریقے سے زیادتیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، اور وہ زیادتیوں کا سلسلہ ابھی تک رکا نہیں۔ شہباز گل جیسے شخص کے اوپر، جو ایک ہائی پروفائل شخص تھا، چاہے مڈل کلاس سے تھا، اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے اور اس کو الٹا لٹکا کر مارا جاتا ہے، اور ایک ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید فسطائیت میں جی رہے ہیں۔ اور یقین کر لیں کہ یہ جو اسلام آباد کی حکومت ہے، میں اسے وفاقی حکومت نہیں کہتا، یہ اسلام آباد کی حکومت ہے، یہ اپنی اوقات سے باہر ہو چکے ہیں، اور جب بندہ اوقات سے باہر نکلتا ہے تو پھر بندہ منہ کے بل گرتا ہے، اور اس وقت یہ منہ کے بل گرنے کی نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب جو نون لیگ کے تمام لوگ ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے، اور ان میں سے بیشتر کو وفاق میں اہم ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں تاکہ ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ گوئی نہ ہو سکے، تو ان لوگوں کے خلاف آج مدثر حیات جوڈیشل مجسٹریٹ دفعہ 30 کینٹ کورٹس لاہور جو ہیں ان کی عدالت میں ایک درخواست دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہے وہ ایک تتیمہ بیان کے ذریعے، جب ایک ایف آئی آر ہوتی ہے جس میں لوگ نامزد نہیں ہوتے، تو اس ایف آئی آر کے اندر انویسٹیگیشن کے دوران ایک جو مدعی ہوتا ہے اس کی طرف سے تتیمہ بیان دیا جاتا ہے، اس تتیمہ بیان کے اندر وہ کوئی چیز ایڈ کرواتا ہے یا ملزمان کو نامزد کرتا ہے، اور اس ایف آئی آر کے اندر جو یہ ایف آئی آر تھی جس کے اندر ممبران صوبائی اسمبلی کے اوپر تشدد کیا گیا تھا نون لیگ کے لوگوں کی جانب سے، اس کے اندر ایک تتیمہ بیان آیا اور 12 لوگوں کو نامزد کیا گیا۔ اب یہ 12 لوگوں کو مسلسل پولیس جو وہ بلا رہی تھی کہ آپ شامل تفتیش ہو، انویسٹیگیشن کا حصہ بنے، صفحہ مثل پہ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، لیکن یہ لوگ شامل تفتیش نہیں ہو رہے تھے۔ تو آج یہ جو محمد اشرف صاحب سب انسپیکٹر تھانہ قلعہ گجر سنگھ لاہور ہیں، انہوں نے جوڈیشل مجسٹریٹ دفعہ 30 کینٹ کورٹس کی جو عدالت ہے اس سے ان کا وارنٹ گرفتاری حاصل کر لی ہے، اور وارنٹ گرفتاری حاصل کرنے کے بعد اب ان کی رہائش گاہوں پہ چھاپے مارنے شروع کیے جا چکے ہیں۔ آپ اس وقت یہ وارنٹ گرفتاری جو حاصل کیا گیا ہے اس کی تصویر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات کچھ اس طریقے سے ہے، جب انہوں نے شہباز گل کا معاملہ شروع کیا، اس سے پہلے انہوں نے لانگ مارچ کے اوپر تشدد کیا اور یہ تمام کارروائیاں شروع کی۔ میں اس دن سے کہہ رہا تھا کہ جب یہ آگ لگے گی تو تمام گھروں کے چراغ بجھیں گے۔ آپ یہ مت کہیں کہ کسی ایک گھر کا چراغ بجھ رہا ہے تو بجھنے دیں، تمام گھروں کے یہ ہوا جو چلے گی جب یہ ہوا تو تمام گھروں کے چراغ بجھیں گے، اور اب ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ اب تمام گھروں کے چراغ بجھنے جا رہے ہیں، اور اب آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی، ان لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی حکومت نے ایک اور راستہ شہباز گل کیس میں پھر دکھا دیا، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو حوالہ پولیس نہ کیا جا رہا ہو، اس کو وہاں پہ پناہ دی گئی ہو، تو آپ باقی اداروں کی جو خدمات ہیں وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اغوا اگر کرنا چاہیں اس شہر سے جا کے تو آپ اغوا بھی کر سکتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہی ہوگا، اگر تارڑ صاحب نہیں آئیں گے، پنجاب شامل تفتیش نہیں ہوں گے، گرفتاری نہیں دیں گے، تو انہیں اسلام آباد سے اٹھایا بھی جائے گا، کیونکہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہے۔ یہ تقریباً 12 لوگ ہیں جن کے خلاف یہ ایف آئی آر، جس میں رانا مشہود بھی ہے، عطا تارڑ بھی ہے، اور اس کے بعد راجہ صغیر ہے راول پنڈی سے، یہ تمام لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف اب کارروائی ہوتی ہے، آپ کو نظر آئے گی۔ اور وہ جو وزیر داخلہ پنجاب کے اوپر تنقید ہو رہی تھی، انہوں نے اب تمام منہ بند کروانے کی ٹھان لی، انہوں نے کہا کہ اب میں کام کر کے دکھاؤں گا، اور ایسے تمام لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ اگلی خبر کا تعلق شہباز گل سے،
اور آج شہباز گل کیس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ میں کل رات سے ٹویٹس کر رہا تھا اور میں مختلف کیس لاز نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ یہ میرا ٹویٹ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس ٹویٹ کے اندر یہ جو ہمارا لا جرنلز ہوتے ہیں اس کا ایک لا جرنل کا ایک کیس لا ہے، اس کا ریفرنس دیا تھا، اور یہ ہے LJ786.PCR.1969۔ یہ کیس لا تھا، آپ اسے گوگل کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ یہ کیس لا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ایک شخص کو جوڈیشل کر دیا جائے تو اس کو دوبارہ جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے اوپر وکلا کو کھیلنا چاہیے، اور اس کا ہی ایک کیس لا مزید تھا۔ اس کیس لا کو بنیاد بناتے ہوئے ایک فیصلہ دیا گیا، وہ آصف زرداری کیس تھا، آصف زرداری ورسز ریاست پاکستان۔ اس کے اندر یہ 2014 کا غالباً کیس ہے، اور اس کے اندر جو ہے بلکہ 2004 کا کیس ہے۔ اس کے اندر آصف زرداری کو ریلیف دیا گیا اسی بات کے اوپر کہ اس کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو دوبارہ جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام کیس لاز ان لوگوں کے کیسز میں تو نظر آتے ہیں، لیکن شہباز گل کے کیس میں وہ جو زیبا چودھری نامی جج ہیں انہیں نظر نہیں آیا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے ایسے ججز کے اوپر جو اس وقت عدلیہ کے اندر بیٹھے ہیں، اور کالی بھیڑے ہیں یہ تمام لوگ۔ لیکن خیر، آج ایک جوڈیشل مجسٹریٹ ہی تھا، لیکن شیر کا بچہ تھا جس نے پریشر نہیں لیا، اور اس نے کہا ہے کہ میں پریشر نہیں لیتا کسی کا، میں میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتا ہوں، اور اس نے آج جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے شہباز گل کا۔ اور وہاں پہ جو اسلام آباد پولیس کا آفیسر تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ ڈرامے کر رہا ہے، جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ڈاکٹرز نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈرامے کر رہا ہے اور یہ انویسٹیگیشن سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے شہباز گل۔ تو انہوں نے کہا کہ یار اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ اسے ایمبولینس میں ڈال کے عدالت کیوں لے آئیں؟ آپ اسے اپنی پریزنر وین میں لے آتے، آپ اسے اپنی پولیس والی گاڑی میں لے آتے، آپ اسے ایک مریض کو آکسیجن لگا کر پولیس اپنا ایمبولینس میں بٹھا کے عدالت پیش کر رہے ہیں۔ اس شخص کی حالت آپ دیکھیں شہباز گل کی، میں وہ کلپ آپ کو یہاں پہ دکھا نہیں سکتا، وہ کھانس رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، وہ رو رہا ہے کہ بھائی مجھے آکسیجن لگاؤ، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ پھر آخرکار جج صاحب کے کہنے پہ سلنڈر آکسیجن کا عدالت کے اندر وہ لے کے آئے اور وہاں پہ اسے آکسیجن لگائی، جس کے بعد اس کی حالت جو ہے شہباز گل کی وہ سٹیبل ہوئی۔ لیکن خیر، راجہ فاروق علی خان اسلام آباد کے مجسٹریٹ ہیں، مجھے ایسے ججز کے اوپر فخر ہے کہ میں ان کی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، ایسی کمیونٹی سے کہ جس کے اوپر جو ججز بیٹھے ہیں ان میں راجہ فاروق علی خان جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے ماڈل ججز ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا پریشر ریاست اسلام آباد کا اتنا پریشر، پھر بھی اس شخص نے پریشر نہیں لیا اور اس نے فیصلہ میرٹ کے اوپر کیا ہے۔ اگلا جو آپ کے سامنے میں کیس رکھنے جا رہا ہوں وہ مونس الہی کا ہے، اور اس کے بعد میں سلمان درانی کا پورا جو کیس ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 3 نکاتی کیس ہے۔ مونس الہی کے بارے میں آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیٹر ہیڈ چل رہا تھا جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ منڈی بہاؤالدین سے اسد عمر نے مونس الہی کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دیا پاکستان تحریک انصاف کا، اور اگلے جنرل الیکشنز میں مونس الہی وہاں سے الیکشن لڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر، اور مونس الہی نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا۔ یہ خبر چلائی گئی سما کی طرف سے۔ اب ظاہری بات ہے کہ بیچارے ہماری لڑائی سما سے نہیں ہے، ہماری لڑائی اوپر والوں سے ہے جن کے اشاروں پہ یہ سما چلتا ہے۔ مالکوں کی بات تو ماننی ہی پڑتی ہے۔ اب مالک اوپر ایسے بیٹھے ہیں جن کو جھوٹی خبر چلوا کے سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے۔ میں اکثر سما کی خبروں پہ ہنستا ہوں کہ کس طریقے سے جھوٹا پروپیگنڈا مسلسل کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہو رہا ہے، اور سما آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پرویز الہی اور عمران خان کی شدید جنگ چل رہی ہے، کسی بھی وقت لڑائی ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت راہیں جدا کر سکتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سما صرف اپنے مالکوں کے کہنے پہ ایسی خبریں چلاتا ہے، اور ایسے یہ خبر چلائی، اور مونس الہی نے، اب آپ اپنی اسکرین پہ یہ ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس خبر کی تردید کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اس خبر کے اندر جو ہے وہ کوئی صداقت نہیں۔ آخری خبر سلمان درانی کے حوالے سے، میں آج رات ان کے ساتھ ایک انٹرویو کروں گا اور وہ بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بے باک شخص ہے، ایک نڈر شخص ہے، ایک بہادر شخص ہے۔ ظاہری بات ہے پشتون گھرانے سے تعلق رکھتا ہے تو نڈر ہونا اس کا بنتا ہے، اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں میں سے۔ یہ وہ شخص ہے جسے ایک سیاستدان نے
10 لاکھ روپے کی آفر کروائی اور کہا کہ آپ ہماری لائن پکڑ لیں. وہ شخص اس وقت پنجاب سے وفاق میں جا چکا اور اہم ذمہ داریاں لے چکا ہے جس شخص نے یہ آفر کروائی تھی. اور 10 لاکھ روپے کی آفر، 7 منتھلی لگائیں گے اور دبئی کا ایک ٹرپ ود فیملی، یعنی ان کی مسز کو اور اس کو سلمان درانی کو دبئی کا ٹرپ آفر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ ہماری لائن لے لیں. لیکن سلمان درانی نے ان کی لائن لینے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ میں ضمیر کے ساتھ کھڑا ہوں، اپنے ضمیر کی آواز کے ساتھ کھڑا ہوں، میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پیسوں کے اوپر بیکنے والا شخص نہیں ہوں. پہلے بھی میں ایک سٹوری کر چکا ہوں کس طریقے سے صحافیوں کو خریدتے ہیں، آپ وہ سٹوری بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے. اس کے بعد سلمان درانی کو دھمکیاں آنی شروع ہو گئیں، مختلف لوگوں کی طرف سے دھمکیاں کہ آپ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں. کل ایک دوست کی جانب سے، ہمارا بڑا قریبی دوست ہے وہ، اس کی جانب سے سلمان درانی کو ایک پیغام بھجوایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو ایسا کر انڈر گراؤنڈ ہو جا، یہ تجھے نہیں چھوڑیں گے. اور ایسے سمجھ کے یہ لوگ، ان لوگوں نے ہی مجھے کہا ہے تجھ تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے. سلمان درانی نے یہ ٹویٹ بھی کیا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر صحافیوں نے بڑا مذاق اڑایا، لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا اور کہا کہ جی دیکھیں اب جو ہے وہ اس طرح کے سٹنٹ لگائے جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک کلپ وائرل کیا جاتا ہے آج صبح، اور وہ کلپ ہوتا ہے تحریک لبیک کی جانب سے. تحریک لبیک کیونکہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے اور جن کے سعد رضوی صاحب چھوٹے بیٹے ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے. اب تحریک لبیک کی جانب سے یہ کلپ وائرل کروایا جاتا ہے کہ یہ اس سے ڈر جائے، پریشرائز ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ ڈراتے ہیں لوگوں کو. اور وہ کلپ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کلپ ہے، پوری ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو منہ سے بتا دیتا ہوں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی نئی تہذیب کے ہیں، گندے انڈے اٹھا کے پھینک دو ان کو گلی میں، وہ اقبال کا شعر. اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ سلمان درانی ٹویٹر کے اوپر ہمارے بارے میں بکواس کرتا ہے، یہ گنجا. یہ ناموس کے نام پر ایسے الفاظ استعمال کرنا زیب نہیں دیتا ان لوگوں کے اوپر، وہ بھی ممبر رسول پہ بیٹھ کے. خیر کرتے ہیں، کرتے رہیں. کسی کا گنجا ہے اگر کوئی تو خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے، آپ کے اگر بال ہیں تو خدا نے آپ کو دیے ہوئے ہیں. میں اس چیز پہ ان کو کیا کہوں، کیونکہ یہ اتنے ہی اسلام سے ان کا تعلق ہے جتنا سلمان درانی کا بالوں سے تعلق ہے. یہ ایک ٹویٹ ہے، درانی صاحب ناراض آپ نے نہیں ہونا. میں ابھی صبح اٹھا تو ایک رپلائی میں آپ کا پڑھ رہا تھا، وہ جو آپ نے غرویدہ فاروقی کے حوالے سے کی ہوئی تھی ٹویٹ، تو اس کے نیچے ایک رپلائی تھا کہ سلمان درانی کا ان ٹویٹ سے اتنا تعلق ہے جتنا سلمان درانی کا بالوں سے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا اسلام سے اتنا تعلق ہے جتنا سلمان درانی کا بالوں سے تعلق ہے. اور یہ ویڈیو کے بعد ہمیں تقریباً آج کوئی 2 بجے کے قریب سلمان درانی صاحب جس دفتر میں جاب کر رہے ہیں وہاں پہ ایک نوٹس ریسیو ہوتا ہے، اور وہ نوٹس میر شکیل الرحمان کی جانب سے ہے، جیو چنگ گروپ کی جانب سے. میر شکیل الرحمان جیسا مضبوط شخص، وہ نوٹس آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کا پہلا پیراگراف میں سرکل کر رہا ہوں، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ میر شکیل الرحمان کون ہے. پاکستان کا اتنا مضبوط شخص سلمان درانی کے ایک ٹویٹ سے ڈر گیا ہے، اور اتنا مضبوط شخص سلمان درانی کے ٹویٹ سے ڈی فیم بھی ہو گیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پاورز جو ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب شفٹ ہو رہی ہیں. جو وہ کہتے تھے کہ الیکٹرانک میڈیا کے پاس پاور ہے اور مین سٹریم میڈیا الیکٹرانک میڈیا، اس کا مطلب ہے اب مین سٹریم میڈیا سوشل میڈیا ہے. آپ ہمارے ایک ٹویٹ سے اگر آپ ڈی فیم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب طاقت ہمارے پاس آ چکی ہے. اور یہ صرف پریشرائز کیا جا رہا ہے سلمان درانی کو کہ وہ اپنی آواز بند کریں، وہ خاموش ہو جائیں، وہ حق کا ساتھ دینا چھوڑ دیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سلمان درانی میرا دوست ہے اور سلمان درانی میرا بھائی ہے. میں بطور وکیل، کہ میرا تعلق بیسیکلی جو ہے وہ وکالت پیشہ سے ہے، بانی پاکستان کے پیشہ سے ہے، میں سلمان درانی کے ساتھ کھڑا ہوں. میں سلمان درانی کو یہ جو لیگل نوٹس بھیجا گیا اس کا 7 دن کیا، میں کل ہی ان کو جو ہے وہ جواب بھجوا دوں گا، ان کے جو وکیل صاحب ہیں ان کو، اور میر شکیل الرحمان کو بھی اس نوٹس کا جواب بھجوا دوں گا. اور ہاں یہ تمام لوگ سن لیں کہ سلمان درانی کو اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ تھریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کے اوپر جھوٹے مقدمے بنانے کی کوشش کرے گا، میں سلمان درانی کے پیچھے کھڑا ہوں. سلمان درانی کے ساتھ اگر میں کھڑا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پوری لاہور بار کھڑی ہے، تمام پاکستان کے وکلا کھڑے ہیں. اور یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم مقدمات لڑنا جانتے ہیں، ہم مقدمات میں فیصلے لینا بھی جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیسے ریلیف لیے جاتے ہیں.
اور پھر ہم آپ کو عدالتوں میں بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ عدالتوں میں آتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں جو شخص بھی اب یہ کارروائیاں کرے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ عدالتوں میں نہیں آ سکیں گے، آپ پیشیوں پہ نہیں آ سکیں گے، کیونکہ آپ کو وکلا کی طاقت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ رائٹ پہ کھڑے ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہمیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہی سکھایا ہے، ہمیں ہمارے پیشہ وکالت نے یہی سکھایا ہے، ہمیں ہمارے سینئرز نے یہ سکھایا ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل کی ذمہ داری ہے، اور جس کا تعلق بھی پیشہ وکالت سے ہے یا یہ پورے سسٹم سے ہے، انصاف کا جو نظام ہے اس کے ساتھ ہے، اس کو حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ہمارا قرآن، ہمارے رسول خدا، ہماری تعلیمات ہمیں یہی بتاتی ہیں۔ میں کھڑا رہوں گا اور ہر لیگل نوٹس کا بھی بھرپور جواب دیا جائے گا، اور کوئی بھی قانونی کارروائی کی جائے گی اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس ولاگ سے اتنے، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔